المرسلين وسلالة النبيين ورحمة الله وبركاته. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في كتاب الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل. حاضرین محترم و ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج 1442 ہجری کی 9ویں محرم ہے، یعنی اسلامی سال کا یہ 9واں دن ہے کہ جب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے جو بزرگان بیٹھے ہیں، ان میں قبلہ منظور حسین حیدری صاحب، قبلہ مولانا سید حیدر نقوی صاحب، قبلہ افتخار شاستری صاحب، قبلہ مولانا سید مختار حسین نقوی صاحب، قبلہ عباس صاحب، اور جن کے نام میں نہیں جانتا، جو یہ سرزمین قوم ہے، سب طالب علم ہیں، سب دانشمند ہیں، سب علماء کرام ہیں، اور جن کا میں نے نام لیا اس لیے لیا کہ یہ وہ احباب ہیں جو ان 9 دنوں سے در زہرا پر اپنی گود کو پھیلائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہر جگہ بانی مجلس بھی ہیں، یہ ذاکر بھی ہے، یہ خطیب بھی ہے، یہ خدمت گزار بھی ہیں اور خدمت گار بھی ہیں۔ تو میں گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے تمام مرحومین جو اس دنیا سے چلے گئے، خصوصاً ہمارے برادر جوان سال جام خاور علی و جام محمد رمضان، جو 2 روز پہلے بستی گڈن جام پور میں وفات پا گئے، اور ان کے علاوہ جتنے بھی مرحومین ہیں، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ہم ان کی نیابت میں یہ مجالس امام حسین علیہ السلام منعقد کروا رہے ہیں، اور ہم اپنے ثواب میں انہیں شریک قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی مریض ہیں، جتنے بھی بیمار ہیں، جتنے بھی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم ان مجالس کے توسل سے خدا بند عالم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان مجالس کے صدقے میں ان سب کی پریشانیاں ختم فرمائے، ان سب کے مسائل حل فرمائے، اور مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل. تو آئیے گفتگو سے پہلے حمد و ثنا کرتے ہیں اس پروردگار کی کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، انسانوں میں سے مسلمان بنایا، مسلمانوں میں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں قرار دیا۔ اس میں کوئی شیعہ اور سنی کی تقسیم نہیں ہے، حتیٰ کہ مسلم اور غیر مسلم کا بھی فرق نہیں ہے۔ اور آج جو میں گفتگو کروں گا اس کا موضوع ہی یہ ہے کہ حسین کا پیغام مستضعفین کے نام۔ مستضعف، کمزور، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی بستی کا رہنے والا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی شعوری سطح کو بلند کرے، وہ رشد کرے، ارتقاء کرے، اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک اسے یہ پتہ نہ ہو کہ حسین ابن علی
کا اس کے لیے پیغام کیا ہے، یعنی اس کے لیے نسخہ کیا ہے۔ آج میں اسی پر گفتگو کرنا چاہوں گا، اور یہ گفتگو یہیں پر ہو سکتی تھی آپ دانشمندوں کے درمیان میں، کہ ہم مستضعفین جہان کو یہ بتائیں کہ آپ کی جو مشکلات ہیں، آپ کی جو پریشانیاں ہیں، آپ کے جو مسائل ہیں، کبھی سوچا ہے کہ حسین ابن علی نے ان کا نسخہ کیا تجویز کیا؟ تو پاک ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات، سبحان ہے وہ ذات، جس نے انسان کی ہدایت کے لیے، ہدایت یعنی کیا؟ انسان کی سعادت کے لیے، انسان کی رشد کے لیے، انسان کی ترقی کے لیے انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، کتابیں بھیجی، اور اس نے ان کتابوں کے ذریعے، ان انبیاء کے ذریعے، ان مرسلین کے ذریعے انسان کو یہی پیغام دیا کہ شرک نہ کرنا۔ تو جو ہے شرک نہ کرنا، شرک کو ظلم عظیم قرار دیا۔ اگر ہم توجہ فرمائے تو یہ جو شرک ہے، اس سے خدا کو اس لیے نفرت ہے کہ شرک کرنے والا مشرک فکری طور پر اتنا پست ہو جاتا ہے کہ انسان تو کیا، جانوروں کی سطح سے بھی گر جاتا ہے۔ شرک انسان کے لیے مضر ہے، انسان کے لیے ضرر رساں ہے، انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے خدا کو شرک سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ شرک کو پروردگار نے ظلم عظیم قرار دیا ہے۔ اس نے انبیاء کے ذریعے انسانوں تک یہی پیغام بھیجا، اس نے کتابوں کے ذریعے انسانوں سے یہی گفتگو کی، اس نے وحی کے ذریعے انسان کو یہی کہا کہ دیکھو، اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنے قلبی سکون کے لیے دائیں بائیں سجدے نہ کرو، دوسروں کو میری ذات کا شریک قرار نہ دو، اپنے آپ کو اس دنیا میں فنا اور گمراہ نہ کرو، یہ شرک چھوڑ دو، یہ پتھروں کے سامنے سر اٹھا لو، یہ بتوں کے سامنے سے سر اٹھا لو، یہ قبائل کے سرداروں کے سامنے سے سر اٹھا لو، یہ بادشاہوں کے سامنے سے سر اٹھا لو، سر اٹھاؤ تاکہ تمہارے شعور کی سطح بلند ہو، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تمہارا خالق کتنا عظیم ہے اور اس نے تمہیں کتنا عظیم خلق کیا ہے۔ سبھی محترم، اس پروردگار عالم نے، اس مالک حقیقی نے اس کائنات میں ستارے بھی خلق کیے، اس نے سیارے بھی خلق کیے، اس نے آبشاریں بھی خلق کی، اس نے حیوانات بھی خلق کیے، اس نے نباتات بھی خلق کیے، لیکن کہیں نہیں کہا کہ میں نے انہیں احسن تقویم پر خلق کیا ہے۔ لیکن جب اس نے انسان کی بات کی تو فخر کے ساتھ کہا، مباحات کے ساتھ کہا، اور بڑے ہی غرور کے ساتھ کہا کہ ہم نے اس انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا ہے۔ تو پس وہ پروردگار کیسے یہ گوارا کر سکتا ہے کہ جس کو اس نے اپنا شاہکار قرار دیا ہے وہ شرک کا مرتکب ہو کر جانوروں سے بھی پست ہو جائے۔ یہ پروردگار جو کتابیں بھیجتا رہا، جو انبیاء بھیجتا رہا، سب نے انسان سے کہا، سب نے انسان کو اس طرف بلایا، سب نے انسان کو یہ پیغام دیا کہ خدا واحد کی طرف آ جاؤ، اور اس نے توحید کو، توجہ رہے، اس نے توحید کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ انسان سے ایمان لانے کے بعد مطالبہ کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مسلمانوں تم بھی متحد ہو جاؤ۔ اور اب دیکھیے، توجہ کیجئے کہ خدا انسان کی فطرت کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ اس وحدت کی، اس اتحاد کی ضرورت صرف مسلمان کو نہیں ہے۔ اگر اس روئے زمین پر انسان نے زندہ رہنا ہے تو عیسائی کو بھی ضرورت ہے،
یہودی کو بھی ضرورت ہے، ہندو کو بھی ضرورت ہے، سکھ کو بھی ضرورت ہے، جتنے غیر مسلم ہیں انہیں بھی ضرورت ہے کہ آپس میں متحد ہو جائیں۔ اگر متحد نہیں ہوں گے تو انسان کو کھا جائے گا، مکتب کو تباہ کر دے گا، ملک دوسرے ملک کو ختم کر دے گا۔ لہٰذا وہ انسانوں سے کہتا ہے اور فطرت کی آواز کے مطابق کہتا ہے کہ متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ۔ جب خود متفق ہو جاؤ گے تو پھر تم ایک عالمی معاشرے کو تشکیل دے سکو گے، پھر پورا عالم بشریت متحد ہو سکے گا۔ تو پروردگار جب توحید کی بات کرتا ہے اس لیے کہ انسان کا شعور بلند ہو، انسان اپنے آپ کو پہچانے، انسان اپنی اقوام، اپنے قبائل، اپنے گروہوں اور اپنے ملکوں سے بلند ہو کر سوچے، اور عالمی سطح پر انسان ایک دوسرے کا احترام کریں اور انسانی برادری آپس میں ایک دوسرے سے متفق اور متحد ہو کر ایک دوسرے کو انسان سمجھ کر ایک دوسرے کے فائدے کے لیے کام کرے اور اقدام کرے۔ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، پر محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قرآن اللہ کی آخری ہی نہیں بلکہ جہانی کتاب ہے، عالمی کتاب ہے، اور انسان کی فطری کتاب ہے قرآن۔ تو اس قرآن میں اللہ انسانوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ شرک نہ کرنا، کیوں کہ شرک انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور دوسرا مطالبہ کرتا ہے، دیکھیے انسانی فطرت کے مطابق کوئی بھی ماں باپ ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ان کے بچے جیسے بھی ہوں وہ آپس میں لڑائی کریں، وہ آپس میں فساد کریں، وہ آپس میں دنگا کریں، وہ آپس میں ایک دوسرے پر شب خون مارے۔ تو جب ماں باپ نہیں چاہتے تو وہ پروردگار جو ماں باپ کا بھی خالق ہے، جو اس ساری کائنات سبحان کا اللہ، خالق ہے، سبحان اللہ، وہ کیسے یہ گوارا کر واہ واہ سکتا ہے واہ، کہ اس روئے زمین پر بھائی بھائی کا گلا اللہ کاٹے، اکبر، دین کے اوپر شب خون ہائے مارے، ہائے ہائے، ایک مسجد سے دوسری مسجد کے خلاف اللہ آئے، اکبر، ایک مفتی دوسرے دین کے دوسرے دین اور مذہب کے مفتی کے خلاف فتویٰ بازی اللہ کرے، اکبر، انسان کا خون بہائے، ہائے ہائے، نہیں، وہ پروردگار ایمان لانے کے بعد مسلمانوں سے مطالبہ کرتا ہے اور بالاخص سارے عالم انسانیت کو یہ پیغام دیتا ہے زبان فطرت میں کہ آپس میں متحد ہو جاؤ، آپس میں متفق ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان آئیے اللہ، حمد و ثنا کے بعد ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ اگلا مرحلہ اور اگلا قدم یہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں اور آپ بھی یہ سوچئے کہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ پروردگار انبیاء کو بادشاہوں کے گھروں میں پیدا کر دیتا، واہ 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 واہ، ان کے سامنے لشکر ہوتے، ان کے پاس وسائل ہوتے، یہ اشارہ کرتے، کتنوں کو زندگی دے دیتے، یہ آنکھ کی جنبش سے کتنوں کو موت کے گھاٹ میں اتار دیتے، یہ اچھوں کو انعامات دیتے، یہ بروں کو سزائیں دیتے۔ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ خدا ان سب کو بادشاہ بنا دیتا یا بادشاہوں کے گھروں میں پیدا کر دیتا، یہ شہزادوں جیسی زندگیاں گزارتے، نہ یہ غم دیکھتے، نہ یہ پریشانیاں دیکھتے، نہ یہ پتھر کھاتے، نہ یہ گالیاں سہتے۔ واہ 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 واہ، دیکھیے یہ میں سوچتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی سوچئے، سوچنے میں تو کوئی حد نہیں ہے، اور آج میری گفتگو کا موضوع ہی یہی ہے، حسین کا پیغام مستضعفین کے نام۔ تو لہذا جو بھی مستضعف ہے وہ یہاں سے اپنی سوچ کا
آغاز کرے کہ جتنے بھی ہادی میری نجات کے لیے آئے، جتنے بھی ہادی مجھے ظلم سے رہائی دلانے کے لیے آئے، کیا ہی اچھا ہوتا یہ صاحب اقتدار ہوتے، یہ زور آور ہوتے، یہ طاقتور ہوتے، یہ اپنی آنکھ کی جنبش سے میرے مسائل حل کرتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ تو میں سوچتا ہوں، لیکن جو دیکھتا ہوں وہ اس کے برعکس ہے۔ اللہ اکبر۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ماشاء اللہ۔ اس نے رسول کو بھیجا، بادشاہوں میں نہیں، خواص میں نہیں، امیین میں بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس نے رسول کو بھیجا مومنین کے نفوس میں سے، مستضعفین کے نفوس میں سے، نہ کہ مقتدرین کے نفوس میں سے۔ واہ 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 واہ۔ پر انبیاء و ائمہ ہادیان برحق بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج۔ جزاکم اللہ۔ اور یہ عجیب، آپ اس تاریخ اسلام ہی نہیں، تاریخ بشریت کو دیکھیے کہ اس نے جتنے بھی بھیجے مستضعفین میں بھیجے، اور موسیٰ جا کر فرعون کے دربار میں پلے اور آ کر مستضعفین کی مدد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی بندہ ادھر کا تھا، پلا ادھر، اور پھر وہاں سے آ کر دعوت مستضعفین کو دے رہے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی آئے مستضعفین کو پہلی دعوت یہی دی کہ خدا کو وحدہ لا شریک مانو۔ کیوں؟ کہ جب اس کو لا شریک مان لو گے، جب اس کو مان لو گے تو ان کے ڈر سے آزاد ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، جب اس کی طاقت کے قائل ہو جاؤ گے تو ان کی طاقت سے خوف زدہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، جب اس کو معبود پر مان لو گے تو ان کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے کہا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اور جب اس کو وحدہ لا شریک مان لیا تو پھر یہاں پر بات چھوڑ نہیں دی۔ توحید آسمانوں کے لیے نہیں ہے، اسے زمین پر لے کر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توحید کو زمین پر لے کر آئے، یہ توحید تمہارے لیے ہے، اب اس سے فائدہ اٹھاؤ تم، اب تم مستضعف نہ رہو، اب تم طاقتور بن جاؤ اس توحید کے ذریعے۔ کیسے؟ کہ دیکھو وہ جسے لا شریک مانا ہے وہ تمہارے درمیان سارے فرق ختم کر رہا ہے۔ اب کوئی کالا نہیں ہے، اب کوئی گورا نہیں ہے، اب کوئی عربی نہیں ہے، اب کوئی عجمی نہیں ہے، اب کوئی بڑا نہیں ہے، اب کوئی چھوٹا نہیں ہے، اب کوئی قریشی نہیں ہے، اب کوئی حبشی نہیں ہے، اب تم سب بھائی بھائی ہو۔ توحید کی طاقت معاشرے میں آ کر دیکھیں، نہروں میں نہیں، نعرہ تکبیر لگا کر ہم توحید کے ملکوتی مفاہیم کا تو اعلان کرتے ہیں، لیکن عام آدمی کو اس کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک یہ عام آدمی توحید کے اس نعرے پر متحد نہیں ہو جاتا۔ اس وقت تک فائدہ نہیں ہو سکتا، اس وقت تک فائدہ نہیں ہو سکتا کہ جب اس کو وحدہ لا شریک مان لیا ہے تو پھر باقی سارے خداؤں کا انکار کر دیا ہے۔ پھر کوئی ذات نہیں، پھر کوئی برادری نہیں، پھر کوئی بڑا نہیں، پھر کوئی چھوٹا نہیں، پھر کوئی راجہ نہیں، پھر کوئی ملک نہیں، پھر کوئی شہنشاہ نہیں، پھر کوئی بادشاہ نہیں، پھر کوئی اعلیٰ نہیں، پھر کوئی ادنا نہیں، پھر کوئی محمود نہیں، پھر کوئی ایاز نہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے اس توحید آسمانی کو، اس توحید ملکوتی کو سماج کے اندر لایا، انسان کے سامنے رکھا، کہا لو یہ توحید ہے اور یہ اس کا پیغام ہے، اب کیا کرو اس پیغام پر متحد ہو جاؤ۔ تو یہ صرف متحد ہونا کافی نہیں ہے، اس کے بعد جب متحد ہو جاؤ تو یہ متحد ہونا کافی نہیں ہے، اس اتحاد کے بعد ان ظالموں کے خلاف، ان مستکبرین کے خلاف قیام کرو۔ واہ واہ واہ۔ جتنے انبیاء آئے اس لیے نہیں آئے کہ پروردگار کو سجدے کرو، اس لیے نہیں آئے کہ اس کے سامنے جھکے رہو، اس کی تسبیح کرتے رہو، یہ کام تو ملائکہ بطریق احسن کر رہے تھے۔
وہ اس لیے آئے کہ اے انسانوں جو مستضعف ہو گئے ہو، یعنی کیا مطلب، جو کمزور ہو گئے ہو، صرف جسمانی طور پر نہیں فکری طور پر کمزور ہو گئے ہو، اتنے کمزور ہو گئے ہو کہ اس پروردگار کے ہوتے ہوئے کبھی ادھر جھکتے ہو، کبھی ادھر جھکتے ہو، کبھی کسی کو سجدہ کرتے ہو، کبھی کسی کو سجدہ کرتے ہو۔ وہ آئے اور انسان کے اس شعور کو بلند کیا کہ کسی کو سجدہ نہ کرو، کسی کے سامنے نہ جھکو، اسی کے سامنے جھک جاؤ اور متحد ہو کر ان کے خلاف قیام کرو جو تمہارے حقوق کھا رہے ہیں، جو تمہارا حق غصب کر رہے ہیں۔ دیکھیے مستضعف وہ ہوتا ہے، جہاں تک میں نے مطالعہ کیا اور اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں تاکہ وقت کی قلت کے اندر موضوع کو سمیٹ سکوں۔ مستضعف وہ ہوتا ہے، انتہائی توجہ چاہوں گا قبلہ مختار نقوی صاحب آپ نوٹ کیجئے لیکن ساتھ توجہ کے ساتھ کہ دیکھیے مستضعف وہ ہوتا ہے، ایک جملے بیان، جس کے لہو کو نچوڑ کر عمرہ اپنے محلات میں دیے جلاتے ہیں۔ جو ہے مستضعف وہ ہوتا ہے جس کا لہو عمرہ کے دیوں میں تیل کے طور پر جلتا ہے۔ تو اب مستضعف کی میں نے تعریف کر دی تو تھوڑی سی تطبیق کروں تاکہ ہمارے سماج کے جو عام لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات آ جائے کہ اگر آپ مزدور ہیں اور مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں تو آپ مستضعف ہیں۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ محنت آپ کرتے ہیں اور بھوکے آپ کے بچے رہتے ہیں۔ اگر آپ اینٹوں کے بھٹے میں کام کرتے ہیں اور آپ سے اپنے جسم پر کپڑا پہننے کے لیے اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تو آپ مستضعف ہیں۔ اگر آپ صبح سے شام تک کہیں پر بھی کام کرتے ہیں اور مشکل سے اپنا مہینہ چلاتے ہیں تو آپ مستضعف ہیں۔ اگر آپ ایک صحافی ہیں اور لکھتے ہیں اور لکھنے کے جرم میں، حق اور سچ لکھنے کے جرم میں آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کی زبان پر پابندی ہے تو آپ مستضعف ہیں۔ اگر آپ عالم دین ہیں اور منبر سے حق بات نہیں کر سکتے تو آپ مستضعف ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کی ماہانہ آمدن بہت اچھی ہے لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ سے راضی ہیں یا خوش ہیں تو آپ مستضعف ہیں۔ اگر آپ ایک سیاستدان ہیں، مجلس عزا میں آتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، لوگوں کو تبرک کھلاتے ہیں اور اٹھ کر چلے جاتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کی خدمت بارگاہ امام میں قبول ہوئی یا نہ ہوئی، آپ مستضعف ہیں۔ اگر آپ کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، آپ حج کرتے ہیں ہر سال، آپ زیارات پہ جاتے ہیں، آپ مساجد بنواتے ہیں لیکن آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ارد گرد ہر روز کتنے لوگ بھوک سے سوتے ہیں تو آپ مستضعف ہیں۔ مستضعف فکری بھی ہوتا ہے، مستضعف جسمی بھی ہوتا ہے۔ اور دیکھیے ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر ایک ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ ہسپتال سے ایمبولینس لے کر اپنے بچے کی لاش گھر تک لے جائے۔ تو جو ہے یہ ہمارا معاشرہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ پرانی باتیں نہیں ہیں، یہ ہر روز یہ واقعات ہوتے ہیں اور باپ مجبور ہو کر اپنے بچے کی لاش کو سائیکل پر گھر لے جاتا ہے۔ یہ ہمارا سماج ہے۔ اور مجھے 2 سال پہلے کسی نے کہا کہ قبلہ عزاداری کو سیاسی نہ کیجئے، تو جو ہے اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ حج کو سیاسی نہ کیجئے، نمازوں کو سیاسی نہ کیجئے، خطبات کو سیاسی نہ کیجئے۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ دیکھیے عزاداری کو تو بالخصوص سیاسی نہ کیجئے چونکہ گریہ مقصود ہے۔ میں بھی یہ عقیدہ رکھتا ہوں لیکن اگر گریہ مقصود ہے تو وہ ہدف جس پر حسین قربان ہو گئے وہ مقصود تر ہے۔ وہ ہدف جو ہمیں رلاتا ہے اور جس کے لیے ہم روتے ہیں اور جس کے لیے حسین قربان ہوئے وہ مقصود تر ہے۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر ایک آدمی اگر بیمار ہو جائے ڈاکٹر اسے بے ہوش کر کے اس کے گردے نکالتے ہیں۔
ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں آج بھی لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہے. ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر آج بھی غریب آدمی کو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بہترین سکول کو دینے کے لیے فیس نہیں ہے. تو کہا جاتا ہے کہ عزاداری کو آسمانی رکھیں، ملکوتی رکھیں، اسے سیاسی نہ کریں، اسے زمینی نہ کریں. کیا مطلب یہ ہے لوگ آئیں اور روئیں کہ حسین کا پانی بند ہوا، لیکن یہ نہ کہیں کہ ہمیں بھی پینے کا صاف پانی دو. لوگ آئیں اور اس یزید پر تو روئیں جس نے 3 دن پانی بند کیا تھا. اس عمر بن سعد پر تو لعنت کریں، لیکن اس پر لعنت نہ کریں، اس پر سوال نہ اٹھائیں. کس پر؟ جس نے آج بھی ہزاروں انسانوں کو پانی بند کیا ہوا ہے اور لوگ زہریلا پانی پی رہے ہیں. لوگ اس زمانے کے شمر پر لعنت کریں، اس زمانے کے ظالموں پر لعنت کریں جنہوں نے حسین کے بچوں پر ظلم کیا اور جنہوں نے اس زمانے میں حسین کے بچوں کو شہید کیا. لیکن آج لوگ یہ سوال نہ اٹھائے کہ ہمارے بچے جہالت کے ہاتھوں کیوں قتل ہو رہے ہیں. آج جو یزید، آج جو شمر موجودہ نسل کو، موجودہ بچوں کو قتل کر رہے ہیں، جہالت کے ذریعے بچوں کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہوتی، بچوں کے حقوق پورے نہیں ہوتے، ان کے اوپر بات نہ کرے. حسین ابن علی کے بچوں پر رو کر چلے جائے. نادانو، حسین کو اگر اپنے بچوں کی فکر ہوتی تو حسین کے لیے کیا مشکل تھی. یہ کتنے مستضعف لوگ ہیں، یہ فکری طور پر کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ حسین کو ہمارے رونے سے، ہماری عزاداری سے فائدہ ہو رہا ہے. حسین تو اس لیے قربان ہوئے کہ ہمیں فائدہ ہو. 2 شخصیات ایسی ہیں، ایک امیر المومنین علیہ السلام اور ایک حسین ابن علی. آپ ان کے فضائل پڑھیں، ان کے مصائب پڑھیں، آپ انہیں مانیں نہ مانیں، ان کی عزت و عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا. اور یہ وصف بدرجہ اتم خداوند عالم میں موجود ہے، جس نے ان ہستیوں کو خلق کیا، جس نے ان ائمہ معصومین کو بھیجا. کس لیے بھیجا؟ کہ انسان اپنی شعوری سطح کو بلند کرے، یہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، یہ اپنے آپ کو پہچانے، یہ اپنے حقوق کو سمجھیں. ہر زمانے میں، ہر دور میں اس نے یہ ہادی ہر زمانے کے لیے بھیجے ہیں. اب ساری دنیا مل کر خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اللہ اللہ کرتی رہے تو اس کی عظمت میں کیا اضافہ ہوگا؟ اور سب اگر اس کا انکار کر دے تو اس کی عظمت میں کیا کمی ہوگی؟ اس نے تو انبیاء اس لیے نہیں بھیجے کہ آپ صرف اللہ کریں، اس نے اس لیے بھیجے، اس نے معصومین اس لیے بھیجے کہ آپ کی زندگی سعادت مند ہو. یہ کیا ہوا کہ جو بھی زمانہ ہے، جو بھی شہر ہے، جو بھی علاقہ ہے، ہر فرد کے اوپر ایک شمر کا پہرا ہے، ایک عمر بن سعد بیٹھا ہوا ہے اور ہم حسین کی عزاداری کا نام لے کر عزاداری مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اگر یوں ہے تو پھر حسین کا ماتم نہ کیجئے، اپنی عقلوں کا ماتم کیجئے. حسین کو اپنے بچوں کے لیے اگر فلاح و بہبود چاہیے ہوتی نا تو یقین جانیے حسین کے لیے بڑا آسان تھا. ایک لفظ بیعت پہ ہاں کرنی تھی. دنیا بھر کے سارے خزانے لا کر حسین کے قدموں میں رکھتے تھے. حسین کیوں آگے بڑھے؟ حسین نے ہمیں پیغام دیا، اے مستضعفین جہان. حسین جانتے تھے ہر زمانے میں یزید پیدا ہوں گے، ہر زمانے میں عمر بن سعد پیدا ہوں گے، تو امام وہ ہوتا ہے جو آگے بڑھ کر اسوہ بنتا ہے. حسین آگے ہوئے کہ جب تمہارے حقوق مارے جائیں، جب تمہیں اگر بڑی سی بڑی بیماری ہو اور تمہارے لیے اتنے پیسے نہ ہوں کہ تم اپنا علاج کرا سکو اور تمہارے ہی سماج کے جو اشرافیہ ہیں انہیں زکام ہو تو بیرون ملک یورپ میں جا کر اپنا علاج کروائیں. تمہارے مقدمات کئی سالوں تک عدالتوں میں دھکے کھاتے رہے اور ان کے 2-2 3-3 دن میں ٹرائل ہوتے رہے تو سمجھو تو جو ہے سمجھو کہ تم نے اپنے آپ کو فراموش کر دیا ہے اور تمہیں اس وقت میری ضرورت پیش آئے گی، میرے اسوے کی ضرورت پیش آئے گی تو دیکھو اس وقت تمہیں قربانی دینی پڑے گی. تو اگر تمہارے پاس بیٹا ہو تو علی اکبر سے پیارا نہیں ہوگا، جو ہے تمہارے پاس اگر بھتیجا ہو تو میرے قاسم سے زیادہ حسین نہیں ہوگا.
تمہارے پاس اگر بہن ہو تو میری زینب سے زیادہ پردہ دار نہیں ہوگی. میں اسوہ کامل ہوں، میں تمہارے نبی کا جانشین ہوں. میں تمہیں قیامت تک کے لیے بتا رہا ہوں، جب بھی تم یہ محسوس کرو، وہ جو ہے جب بھی تم یہ محسوس کرو کہ تمہیں بے عزتی محسوس نہیں ہو رہی، وہ جو ہے تمہیں بے عزتی محسوس نہیں ہو رہی، تمہیں ظلم محسوس نہیں ہو رہا، تمہیں جبر محسوس نہیں ہو رہا، تمہیں استبداد محسوس نہیں ہو رہا، تمہیں زیادتی محسوس نہیں ہو رہی، تو اس وقت یہ دیکھنا کہ حسین نے تمہارے لیے پیغام کیا بھیجا ہے. یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسی انسانیت ہے کہ نام حسین کا لے رہے ہیں اور ظالموں کے ساتھ ننگوار کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور میں یہاں پر ٹھہر کر اب پیغام دینا چاہتا ہوں آج اسی مجلس عزا سے اور حوزہ علم کون سے افغانستان کے اپنے برادران کو اور بالاخص طالبان کو. دیکھیے، ہم مکتب امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور ہم آپ کو بھی اسی مکتب کا پیروکار سمجھتے ہیں. ہم نے پوری تاریخ میں ہمارے ساتھ پاکستان میں بھی افغانستان میں بھی ظلم ہوا، ٹارگٹ کلنگ ہوئی، تشدد ہوا ہمارے خلاف، لیکن ہم نے کبھی آپ کی تکفیر نہیں کی، ہم نے کبھی آپ پر جوابی حملے نہیں کیے، ہم نے کبھی نعوذ باللہ آپ کے خون گرانے کو جائز قرار نہیں دیا. ہم کل بھی آپ کو اپنا مسلمان بھائی کہتے تھے، آج بھی مسلمان بھائی سمجھتے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ ہم پہلے بھی یہی کہتے تھے کہ یہ فرقہ واریت، یہ خون خرابہ استعمار کی سازش ہے. ہم آج بھی اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم آپ کو یہاں سے یہ دعوت دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارے نزدیک آپ بھی مستضعف ہیں. آپ کے وجود سے استعمار استفادہ کر رہا ہے، آپ کا نام لے کر استعمار اسلام کو بدنام کر رہا ہے، آپ کے نام سے استعمار افغانستان جیسے اسلامی ملک کو بدنام کر رہا ہے. ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کہ کسی اور مکتب کے نقطۂ نظر سے نہیں، اپنے ہی مکتب کے نقطۂ نظر سے حسین ابن علی کی سیرت کا مطالعہ کیجیے. آپ کے مدارس ہم سے زیادہ ہیں، آپ کے علماء ہم سے زیادہ ہیں، آپ کے دانشمند ہم سے زیادہ ہے. اپنے مدارس میں سیرت حسین ابن علی کے مطالعے کو لازمی قرار دیجیے. اب اپنے نقطۂ نظر سے حسین ابن علی کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، اس لیے کہ اس میں یہ نسخہ دیکھیے کہ حسین اگر آج ہوتے تو افغانستان میں کیسا کردار ادا کرتے. اگر آپ حسین ابن علی کے دسترخوان پر آ جائیں اور حسین ابن علی کی جو فکر ہے اور ان کی جو تحریک ہے اس کا مطالعہ کرنا بیٹھ جائیں تو یقین جانیے افغانستان کے سارے مسائل نہ صرف حل ہو جائیں گے بلکہ افغانستان کی عزت اور عظمت میں بھی اضافہ ہوگا. ہماری یہ خواہش بھی ہے، اس منبر سے یہ دعا بھی ہے کہ پروردگار ہمارے برادر افغانستان میں امن قائم کرے، افغانی مسلمانوں کو سکون عطا کرے. اور ہماری شدید خواہش ہے کہ ہمارے طالبان بھائی اپنے ملک میں امن و امان قائم کرنے میں کامیاب ہوں اور بصیرت کے ساتھ اس طرح سے حکومت چلائیں کہ استعمار کا اس ملک سے حقیقی معنوں میں جنازہ نکل جائے. یہ ہماری دلی خواہش ہے اور اس پر تبھی عمل ہو سکتا ہے. کوئی مستضعف چاہے غریب ہو، فقیر ہو، کمزور ہو، سیاسی مستضعف ہو، فکری مستضعف ہو، پاکستان کا رہنے والا ہو، ایران کا رہنے والا ہو، سعودی عرب کا رہنے والا ہو، افغانستان کا رہنے والا ہو، اس کا تعلق چاہے طالبان سے ہی کیوں نہ ہو. طالبان ہمارے مستضعف بھائی ہیں، ہمارے دلوں میں کسی قسم کا کینہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. اور یہاں سے ایک مرتبہ
पूरे आलम इस्लाम की सलामती और पूरे आलम इस्लाम से तागूत और इस्तेमार के इनखला के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावत पढ़ी। और ये मुमकिन है, ये हो सकता है कि अगर इस मिंबर से सबको मकतब इमाम हुसैन के मुताले की दावत दी जाए। कोई हिंदू है तो अपने मजहब और अपने दीन के मुताबिक मुतालिया करे, कोई सिख है अपने मकतब के मुताबिक, कोई ईसाई है अपने मकतब के मुताबिक, कोई शिया है अपने मकतब के मुताबिक, कोई सुन्नी है अपने मकतब के मुताबिक, कोई सल्फी है अपने मकतब के मुताबिक, कोई देवबंदी है अपने मकतब के मुताबिक, और हत्ता के, मैं फिर कहूं, हत्ता के जिनके हाथ हमारे खून से रंगे हुए हैं वो अपने मकतब के मुताबिक मुतालिया करें। तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे, क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? वाह वाह वाह। क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? चरखे नुए बशर के तारे हैं हुसैन। वाह वाह। क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? चरखे नुए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे। बर हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब बुलंद तर सलवात। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तभी तो हम कहते हैं लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। और ये हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पैगाम मिलता है और हम सब तक पहुंचाते हैं। हैहात मिन्ना जिल्ला, 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 हैहात मिन्ना जिल्ला। और मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। तो ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। जरूरत कोई चाहे शिया हो या सुन्नी, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, सिर्फ एक चीज की है और वो है कवी इरादा, वो है इरादा। अब इरादे के मौजू पर क़िबला हैदर नकवी साहब मुफस्सिल गुफ्तगू कर चुके हैं, तो मैं अपनी गुफ्तगू को कुछ देर के लिए इनकी गुफ्तगू से मुत्तहिद और मुत्तसिल करूंगा, इसलिए कि मेरी ख्वाहिश यह है कि जो सामईन हैं, हाज़रीन हैं या नाज़रीन हैं, वो इनकी गुफ्तगू को एक मरतबा जरूर सुनें। और याद रखिए, इन्होंने जो गुफ्तगू की, मैं वहां से आगे बढ़ रहा हूं कि जंग इरादों की जंग है। जुमला दोहराइए, जंग इरादों की जंग है। असल में जंग ही इरादों की है। कुफ्फार भी इरादे की जंग लड़ रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमानों के पास भी सबसे बेहतरीन हरबा इरादे की जंग है। यही तो होता है, कभी मीडिया के जरिए, कभी तकरीर के जरिए, कभी सवालात के जरिए क्या किया जाता है, मद्दे मुकाबिल के इरादे को कमजोर किया जाता है। ये जंग दो तरफा है, हमला भी इसी तरह होता है, दिफा में भी मुअस्सर तरीन रास्ता यही है कि इरादे की जंग कीजिए, इरादों को मजबूत कीजिए, मैदान में ठहरिए। क्यों कि अगर आपका इरादा मजबूत है, आप मैदान के अंदर हैं तो आप ही फाते हैं, लेकिन अगर आपका इरादा कमजोर हो गया, आप मैदान से कुछ पीछे आ गए, तो आप चाहे एटम बम ही क्यों ना रखते हो, आप शिकस्त खा जाएंगे। तो जंग इरादों की जंग है, इसको समझिएगा। जंग इरादों की जंग है। तो देखिए, अपने इरादों को मजबूत रखिए। क्यों? यही रविश अंबिया की भी है, यही रविश अंबिया की रविश है कि अंबिया इरादों की जंग करते थे। क्या हुआ? जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मैं इस वक्त यहाँ जिक्र करता हूँ, दीगर अंबिया को छोड़ रहा हूँ किल्लत वक्त के बाइस। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने तबलीग शुरू की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा इतना बुलंद है कि कुरान ने अकेले इब्राहीम को पूरी उम्मत करार दिया। वाह 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 वाह। इमाम तो करार दिया ही दिया, पूरी उम्मत करार दिया है इब्राहीम को।
जनाब इब्राहिम तबलीग करते हैं तो कैसे करते हैं, आते ही पहले दिन नहीं कहते कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो शिर्क है, ये तो गलत है। आकर कहते हैं अच्छा मैं भी तुम्हारे साथ इस सितारे की परस्तिश करूंगा। ठीक है, उनके साथ कहते हैं हाँ क्यों, उनके जहनों में ये सवाल उबारते हैं। इब्राहिम भी हमारा हम फिक्र है, हमारा हम अकीदा है, लेकिन क्या हुआ जब वो गुरूब हो गया तो कहते हैं मैं इसकी कैसे परस्तिश करूं कि जो गुरूब हो जाता है। उनके इरादे में शक पैदा किया, तरदीद पैदा की, उनके जहनों में सवाल उठाया। गए उनके माबद में, रूहानियों से ये नहीं कहा ये क्या कर रहे हो, ये तो शिर्क है, जाकर उनके एक बुत को तोड़ दिया। जब वो आए तो ये नहीं कहा कि मैंने तोड़ा है या नहीं तोड़ा, कहने लगे ये जो बड़ा है ये इसी की कारस्तान। वो कहने लगे ये तो तोड़ ही नहीं सकता। ठीक है, उनके इरादे के अंदर वो जो इस इरादे से उसकी परस्तिश करते थे उसके अंदर खलल इजाद कर, उनके जहनों में सवाल उठा दिया। और यही रवश हुसैन इब्न अली की तो जो है गुज़श्ता शब किबला इफ्तिखार नकवी साहब ने कमाल की गुफ्तगू की जिंदगी और मौत के बारे में, और उनकी गुफ्तगू को उन्हीं के जुमले में मैं खुलासा करके अपनी गुफ्तगू को यहाँ पर मुतसिल करूं, इसी ख्वाहिश के साथ कि जो हाजरीन हैं, जो सामीन हैं या जो नाजरीन हैं वो एक मर्तबा उनकी गुफ्तगू को जरूर सुनें। उन्होंने कहा हर जिंदगी जिंदगी नहीं होती और हर मौत मौत नहीं। और अब मैं गुफ्तगू को यहाँ से आगे बढ़ाऊं कि देखिए अगर तवज्जो मेरी तरफ रहे कि ये जो हमारा मुआशरा है इसमें ये सवाल मैं भी उठाता हूँ, आप भी उठाइए, सवाल जरूर उठाइए, शक कीजिए, तरदीद कीजिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम 61 हिजरी में जब शहीद हुए तो अफराद कितने थे? बाज़ ने कहा 72 थे, बाज़ ने कहा 100 थे, बाज़ ने कहा 110 थे। कितने दिनों में शहीद हुए? एक दिन में चंद घंटों के अंदर शहीद हो गए। अगर आप आए इस दुनिया पर निगाह डालें तो हिरोशिमा पर जो एक एटम बम बरसाया गया हजारों इंसान वहां मारे गए। अगले दिन जो नागासाकी पर एटम बम बरसाया गया उससे कई गुना ज्यादा मारे गए। आज तक जो जंगें हो रही हैं, एक एक बम जो गिरता है, एक एक जो खुदकुश हमलावर हमला करता है, एक एक 100 लोग तो वहीं मारे जाते हैं लम्हों में। ठीक है, तो सवाल बनता है और ये सवाल उठना चाहिए कि ये क्या आप हर साल क्या करते हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते हैं, वहां तो इतने लोग मारे गए। तो जो है ऐ मुस्तज़फ़ीन जहान आपसे मुखातब कि ये ना देखिए शिया गम मनाते हैं, ये सुन्नी मनाते हैं, ये हिंदू मनाते नहीं, ये आज़ादारी कौन करता है नहीं। इस पर सोचिए कि लोग तो बहुत ज्यादा मारे गए और बहुत ज्यादा मारे जाते हैं। ये क्या वजह है कि हुसैन इब्ने अली की आज़ादारी हर साल ही नहीं होती बल्कि साल भर होती रहती है, ये जिक्र हमेशा होता रहता है। आखिर क्या वजह है, किस वजह से ये आज़ादारी दवाम पकड़े हुए है, ये सिलसिला जारी है? तो इसकी वजह अगर समझनी है तो मैं किसी मसलक से आपको हवाला नहीं देना चाहता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि फला किताब ने ये लिखा, फला मनाजर ने ये लिखा, फला मुहद्दिस ने ये कहा, फला आलिम ने ये कहा। नहीं, इससे बालातर हो जाइए, आप मुआशरे में आ जाइए, आप मुस्तज़फ़ हैं, आप अपनी ही निगाह से देखिए कि दो चीजें होती हैं हर इंसान में, एक शख्स होता है और एक शख्सियत होती है। क्या कहा किबला मंजूर भाई? एक शख्स होता है और एक शख्सियत होती है। जब भी कोई इंसान, जब भी कोई शख्स मरता है तो उसका गम उसकी शख्सियत के मुताबिक होता है। तो जो है जब कोई मरता है, एक आदमी जब फौत हो जाता है तो उसका गम उसके बच्चे मनाते हैं, उसके घर वाले मनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसके हमसाए मनाते हैं। और एक ऐसा शख्स होता है जब वो फौत होता है तो उसके गम का दायरा उसके बच्चों से बढ़कर, उसके हमसायों से बढ़कर उसके शहर तक फैल जाता है। एक शख्स ऐसा फौत हो जाता है कि उसकी शख्सियत इतनी बड़ी होती है कि उसके मरने पर पूरा सूबा बंद हो जाता है। और एक शख्स ऐसा होता है कि जब वो फौत होता है तो उसकी फौतगी पर, उसके मर जाने पर पूरे मुल्क में सोग का ऐलान किया जाता है। और एक शख्स ऐसा फौत होता है कि उसकी फौतगी पर, उसकी शख्सियत के इस दुनिया से जाने पर एक मुल्क में 3 दिन के सोग का ऐलान किया जाता है।
है। तो जितना किसी शख्स की शख्सियत ताकतवर होती है उतना ही उसका गम भी दूर तक जाता है। तो जो है ये बात मजहब और मसलक की नहीं है। हुसैन इब्न अली का गम जो आज तक बाकी है, ये आज नहीं मना रहे हम कि ये कहा जाता है इस गम को महदूद कर दो घरों के अंदर, इन जुलूसों को बंद कर दो इमाम बारगाहों के अंदर। कैसे बंद कर सकते हैं आप कि ये हुसैन की शख्सियत का गम है, ये आज नहीं हो रहा, ये 1400 साल से मुसलसल है, इसमें लम्हा भर फर्क नहीं आया, इसमें लम्हा भर कमी नहीं आई। इस आजादारी के लिए, इस जिक्र के लिए, इस गिरिये के लिए 1400 साल से इंसान बेताब है कि कुर्बान हो जाए। सुभान अल्लाह। लोग तड़प रहे हैं कि अपनी जानों को कुर्बान करें और ये जिक्र बर्पा हो, क्योंकि हुसैन की शख्सियत इतनी मजबूत है। तो ये शख्सियत जितनी मजबूत है इसके गम का दायरा भी इतना बड़ा है। क्यों कि हुसैन सिर्फ रुलाने नहीं आए थे, हुसैन फिक्रों को बेदार करने आए थे। जिस तरह अंबिया फिक्रों को बेदार करने आए थे, हुसैन मदीने से निकले, हुसैन वहां पर भी ये क़याम कर सकते थे। हुसैन मक्के से निकले, हुसैन वहां पर भी ये क़याम कर सकते थे। हुसैन ऐन अहराम बांधे हुए अहराम को खोलकर काबे से निकले, हुसैन वहां काबे के करीब भी क़याम कर सकते थे, नहीं किया। क्यों? ये सवाल उठाया ये मदीने से कौन निकल रहा है? हुसैन निकल रहा है। कौन हुसैन? ये रसूल का नवासा। कौन हुसैन? ये रसूल का जानशीन। ये मक्के से कौन निकल रहा है? ये हुसैन निकल रहे हैं। ये बैतुल्लाह से कौन निकल रहा है? और देखिए कब निकल रहे हैं कि जब लोग जोक दर जोक आ रहे हैं, हुसैन उनको चीरते हुए बाहर निकल रहे हैं। क्यों? देखिए उनके जहनों में सवाल पैदा हो, ये क्या हुआ, हालात कैसे हैं? हुसैन निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं? और इन फिक्रों को झंझोड़ने के लिए हुसैन करबला में जब आए तो यूं नहीं है कि हुसैन करबला में आने के बाद फकत ये चाहते हूं कि तलवारें आए और मुझ पर टूट पड़े और अल्लाह का दीन बच जाए। हुसैन ने पूरी बसीरत के साथ, किबला आफ्ताब इत्तेहादी साहब ने कमाल का जुमला कहा था कि हुसैन महल्लात में बैठने वाली यजीद को घेर कर मक्तल में ले आए। हुसैन बसीरत के साथ लड़े, हुसैन ने बसीरत के साथ क़याम किया। हुसैन ने बनो उमैया और बनो अब्बास के जितने भी नक्शे थे, आइंदा आने वाले भी जितने भी उनके बड़े बड़े दानिशमंद थे, जितने भी उनसे पहले वाले थे, सबको नाकाम कर दिया वहां पर। और मैंने अर्ज किया था कि यही वजह है कि हुसैन के बाद सैयद सज्जाद से भी किसी ने बैयत नहीं मांगी, और उसके बाद तूले तारीख में नहीं मिलता कि किसी ने इनके घराने से बैयत मांगी। ये हुसैन की बसीरत थी। हुसैन बताना ये चाहते थे कि बैयत किस चीज पर, तो जो है मेरा मुनाफा, मेरा फायदा, मुझ हुसैन का नहीं, मैं तो इन मुस्तज़फ़ीन का फायदा चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ इन्हें शऊर मिले, ये अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद करें, इन तक खुदा की हिदायत पहुंचे, ये अपने फिक्र और अकीदे में आजाद हूं। तो हुसैन जब 2 मुहर्रम को करबला में आए, 7 मुहर्रम को पानी बंद हो गया, हुसैन ने पानी पर लड़ाई नहीं की। क्यों? कि हुसैन एक नक्शा रखते थे, एक तदबीर रखते थे। हुसैन की बसीरत ऐसी थी कि कल को फिर ये ना कहें कि ये जंग पानी पर हो गई थी। नहीं, हुसैन ने वहां से खैमे उखाड़ लिए। शब आशूर 9 मुहर्रम की रात हुसैन ने किस तरह वो रात गुजारी, यही जहां गिरिया करते हैं वहां हुसैन का शब आशूर का खुतबा भी हम पढ़कर बयान करें। बताएं कि हुसैन ने कैसी बसीरत अफरोज गुफ्तगू की, और रोज आशूर में आ गया वो दिन और आ गया वो लम्हा जब हुसैन के हदफ को पूरा करने के लिए हुसैन का जवान बेटा अली अकबर अपने बाबा के सामने खड़ा हो गया। आंखें अदब से झुकी हुई है और कह रहे हैं, बाबा मैं अब मकतल की तरफ जाना चाहता हूं। ये कौन कह रहा है? शबीह रसूल। ये वो कह रहा है जिसका झूला हुसैन झुलाते थे और हुसैन का झूला फरिश्ते झुलाते थे। ये वो कह रहा है जिसको हुसैन ने दुआओं के जरिए खुदा से मांगा था। तो मौला ने अली अकबर को
अपने हदफ पर कुर्बान कर दिया और ये पैगाम दिया मुझ पर गिरिया करने वालों, मेरे हदफ को कभी फरामोश ना करना, मैं इसके लिए अली अकबर दे रहा हूँ। कहा अकबर बेटा खयाम में जाओ, मस्तूरात से इजाजत ले लो। अब जब अली अकबर खयाम की तरफ गए ना, तो जो मैंने पढ़ा, क़यामत की गर्मी थी, आसमान से जमीन से रेत ढक रही थी और खयाम के अंदर बच्चे प्यास और गर्मी से इस तरह फड़फड़ा रहे थे जिस तरह कोई परिंदा पिंजरे के अंदर फड़फड़ाता है। बाहर बच्चों के फड़फड़ाहट की आवाजें आ रही थी। अब जो अली अकबर आए, बीवियों को आखिरी सलाम किया, फूफी अम्मा सलाम, अम्मा फिजा सलाम। अब मुझे नहीं पता कि अली अकबर ने सबसे विदा किया, खुदा जाने सकीना से कैसे विदा किया होगा। बस किताबों में यूं लिखा है कि जब अली अकबर खयाम के अंदर विदा कर रहे थे ना, तो जैसे जैसे अली अकबर चल रहे थे ऐसे लग रहा था जैसे कोई जनाजा चल रहा था। अली अकबर बीवियों से विदा करके बाबा के पास आए। अब जब रुखसत होने लगे तो हुसैन ने कहा, अली अकबर घोड़े से मक्तल की तरफ जाते हुए ना कुछ लम्हे के बाद, कुछ वक्फे के बाद पीछे पलट कर भी देखते। अब साहिब औलाद है ना, जो वो बदरी की खूबी, बदरी की आसन समझ सकेंगे। जब बूढ़े बाप ने जवान अली अकबर को रुखसत किया ना, तो किताबें लिखती है कि हुसैन अली अकबर के घोड़े के पीछे पीछे चलना शुरू हो गए। कुछ देर बाद अली अकबर ने मुड़ के देखा, कहा बाबा आप जहमत ना कीजिए, आप सारा दिन लाशें उठाते रहे, बाबा आप थके हुए हैं, आप प्यासे हैं, आप बैठ जाइए। अली अकबर के मैदान में और अली पोते ने ऐसी जंग लड़ी कि खैबर की याद ताजा हो गई। अब लड़ते लड़ते ये तो नहीं कि अली अकबर को जख्म नहीं लगे, अली अकबर को जख्म लगे, अली अकबर तिश्ना हुए, प्यास की शिद्दत बढ़ गई, गर्मी जोरों पर थी। एक दफा पलट कर आए अपने बाबा की जियारत के लिए। नक्तल से जब फौजें दूर तक भाग गई ना, तो अली अकबर वापस आए अपने बूढ़े बाप के चेहरे की जियारत के लिए। आकर बाबा को गले लगाया, कहा बाबा अगर हो सके ना तो एक घूंट पानी पिला दीजिए। जो साहिब औलाद है ना, वो समझते हैं, मैं आज भी इसको दर्द करता हूँ कि मेरा बच्चा अगर भूखा हो ना, मैं गाड़ी में हूँ कि बाबा भूख लगी है, मुझे परेशानी नहीं होती। अगर कहे ना बाबा प्यास लगी है, मैं चंद मर्तबा उसकी तरफ देखता हूँ रास्ते में कि कब गाड़ी रुकेगी, मैं इसे पानी पिलाऊंगा। उस गर्मी की शिद्दत में हुसैन के अली अकबर ने कहा बाबा एक घूंट पानी मिल सकता है। अब हुसैन ने बेताब होकर अपनी जुबान निकाली ना, अली अकबर के मुंह में डाल दी। अली अकबर ने बेकरार होकर जुबान वापस बाहर निकाल दी। कहा बाबा आपकी ही जुबान तो मुझसे ज्यादा खुश्क है। अब बाप से दुआ लेकर अली अकबर दोबारा मक्तल में आए। दस में मुख्तसर करूं, अली अकबर जीन से जब जमीन पर आए तो बस इतना कहा बाबा मेरा सलाम हो, मेरा आखिरी सलाम हो। गोया अली अकबर नहीं चाहते थे कि हुसैन इन जख्मों के बाद, इतने दुखों के बाद इतनी तकलीफ करें कि मेरे सरहाने आए। लेकिन जैसा कि किबला इफ्तिखार नकवी साहब ने मुस्तनद हवाले के साथ पढ़ा कि जैसे ही हुसैन को ये खबर मिली ना कि अली अकबर जीन से जमीन पर आ गए, हुसैन ने दौड़ना चाहा, ज़ैनब ने आकर पकड़ लिया, भैया किधर जा रहे हो, मकतल तो इस तरफ है। हुसैन ने कहा बहन मेरी आंखों का नूर खत्म हो गया है। हुसैन कैसे आए अली अकबर की लाश पर, हुसैन को दिखाई नहीं दे रहा। बिना पर लाश पिसार, जानू बजानू, बाजू बाजू, अकबर मुझे पुकार, बेटा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बेटा ये बाप बूढ़ा बाप तुझे देख नहीं पा रहा। हुसैन आए ना, अली अकबर के सरहाने आए। अब यहाँ पर मैं नहीं बयान कर सकता, मैंने कभी नहीं पढ़ा, बस इतना कहूँ किताबों ने लिखा कि अली अकबर के सीने में किसी ने कहा बर्छी मार कर तोड़ दी गई, किसी ने कहा बर्छी मार कर छोड़ दी गई।
वाक़यातन वही समझ सकते हैं। अगर किसी के बच्चे के पाँव में कांटा लग जाएगा, पाँव में कांटा लग जाए, बाप नहीं निकाल सकता, माँ निकाल सकती है। माँ को खुदा ने यह हुनर दिया है, ऐसे मौकों पर वो निकाल सकती है, लेकिन बाप नहीं निकाल सकता कांटा। अब अल्लाह जाने हुसैन ने अली अकबर के सीने से खंजर कैसे निकाला, मंजर नहीं बयान कर सकता। बस इतना कहूंगा, हुसैन अली अकबर के ऊपर लेट के अपने रुखसारों को अली अकबर के रुखसार के ऊपर रखा। आज़ादारों, अली अकबर के रुखसार के ऊपर रुखसार रखा और एक जुमला कहा, अली अकबर तेरे बाद इस दुनिया की जिंदगी खाक है।